بندے کو یہ پتہ چل جانا کہ وہ کتنا کمزور ہے. He is just a bubble. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھے کہ اس کو کس سے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کس چیز سے کی گئی. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اس کو پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. ہم جسمانی طور پر کتنے سجدے مارتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں ہاں، بغیر کسی احساس کے، ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہیں. وی ڈونٹ فیل آور پریز، آور سجداز، ہے نا. یہ بھی توحید اور توکل کی علامتوں میں سے کہ میں یا کوئی اور میرے لیے کوئی نفع نقصان نہیں لا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکتے یا مجھے نقصان سے بچا سکتے، اور کوئی ذات نہیں ہے. یہ ہمیشہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جب میں گناہوں میں لت پت ہو جاؤں، کوئی سفارشی آ کے اللہ کے سامنے، اس کی مجال کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتلایا کہ سفارش کرنے والا بھی جب کرتا ہے تو اللہ کی اجازت اور اذن اور حکم سے کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. قال الله تعالى بلسان موسى قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ فقر محمدی کیا ہے، محتاجیت اور انکساریت کیا ہے، اور عبودیت کا لب لباب کیا ہے، عبودیت کا مغز کیا ہے. الحمدللہ اس کے اوپر ابتدائی گفتگو کل ہو چکی ہے، لیکن مختصر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبودیت کا مقصد کیا ہے اور عبودیت کا مطلب کیا ہے، اس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اس سے مراد الافتقار الی اللہ، اللہ کے دربار میں محتاجیت اور اللہ کے دربار کے بھکاری بن جانا. یہ عبودیت کا منتہا ہے. اور اسی بارے میں کل بتایا گیا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت، فقیریت کی انتہا پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عروج سے نوازا. اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اس کو کیسے حاصل کریں، اس کو کیسے حاصل کریں. اور آپ لوگوں کے اکثر جو بھائی ہیں ان کو یہ نسخہ مل گیا ہوگا. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا لب لباب آپ کہہ سکتے ہیں. یہ چند اشعار ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اشعار کا ہم کیا کریں. ایک تو انشاءاللہ مغیرہ بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو انگلش ٹرانسلیٹڈ اس کا ایک نسخہ دیں گے. اسی طرح انشاءاللہ میری کوشش ہوگی
کہ اعتکاف کے آخر تک آپ لوگوں کو اردو ٹرانسلیشن بھی مہیا کر، کیونکہ ایک ہی صفحہ ہے۔ میری تو آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اس کو یاد کریں اور اس کو گنگنائیں سمجھتے ہوئے، تو واللہ مزہ آ جائے گا۔ انا الفقیر الی رب البریات، انا المسیکین فی مجموع حالاتی، انا الظلوم لنفسی وہی ظالمتی، والخیر ان یأتنا من عنده یأتی، والخیر ان یأتنا من عنده یاتی، لا استطیع لنفسی جلب منفعة ولا عن النفس لی دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي۔ واللہ کاش آپ لوگوں کو نا یہ سمجھ میں آ جاتا، جو مڑتے آپ، انشاءاللہ یہی سمجھانے کی کوشش ہے۔ وَلَسْتُ أَمْلِكُ شَيْئًا دُونَهُ أَبَدًا وَلَا شَرِيكٌ أَنَا فِي بَعْضِ ذَرَّاتِي وَلَا ظَهِيرٌ لَهُ كَيْ يَسْتَعِينَ بِهِ كَمَا يَكُونُ لِأَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ، وَالْفَقْرُ لِي وَصْفُ ذَاتٍ لَازِمٌ أَبَدًا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون اجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي۔ اللہ اکبر۔ اس کا ہم نے پہلا شعر کا جو ترجمہ ہے وہ کیا تھا کہ انا الفقیر الی رب البریات، میں فقیر بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں غلام ہوں، میں سلیو ہوں، میں ہر وقت محتاج ہوں الی رب البریات، تمام مخلوقات کے خالق کا میں محتاج ہوں۔ انا المسیکین فی مجموع حالاتی، میں بے انتہا کا مسکین ہوں اپنی ہر حالت میں اس رب کائنات کا۔ میں نے جیسے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا، المسیکین یہ صیغہ تصغیر ہے، ایک ہوتا ہے مسکین، اس کو بھی انہوں نے چھوٹا کر دیا، اور مسیکین مزید، یعنی میں مسکین کیسے بھی چھوٹا مسکین، یعنی انتہا کی مسکنت، انتہا کی عاجزی۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں انا الظلوم لنفسی وہی ظالمتی، میں وہ ہوں جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں خود، میں اپنے نفس پر خود بخود ظلم کرتا ہوں، وہی ظالمتی، اور یہ نفس بھی میرے اوپر ظلم کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، بلکہ وہ نفس بھی میرے اوپر ظلم کرتی ہے۔ جیسے کہ نفس کے بارے میں آپ لوگوں کے علم میں ہوگا 3 نفوس ہیں، النفس المطمئنہ، النفس اللوامہ، النفس الامارہ بالسوء۔ مطمئن نفس جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا وہی فقیری، آپ کہہ سکتے ہیں نفس مطمئنہ وہ ہے۔ النفس اللوامہ ملامت کرنے والی نفس، جو بار بار آپ کو کوستی ہے، آپ کو کہتی ہے کہ اے سیف اللہ یہ تو نے کیسے کر لیا، تجھے شرم نہیں آتی، تو صبح شام تقریر کرتے گھومتا ہے اور تو یہ کر رہا ہے۔ یہ اسی لیے ایک فرقہ بھی اسی چیز سے نکلا ہے صوفیوں کا، اس کو بولتے ہیں فرقہ ملامتیہ۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو، امام ذہبی نے اس کا ذکر کیا، اور آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، پتہ نہیں نام لینا مناسب نہیں، ایک بڈھا بابا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، ہاں، وہ اپنے گناہوں کو سب کے سامنے لاتا ہے اور بولتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اپنے نفس کو نا بہت ملامت کرتا ہے۔ یہ انہی فرقے میں سے،
نام نہیں لیتے میں. والخیر ان یأتنا من عنده یاتی، اور اگر کوئی خیر آتی ہے میرے پاس تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اب ہم نے یہ پڑھنا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو فقیری ہے اس کو کیسے حاصل کریں اور اس کے کیا راستے ہیں. انشاءاللہ اس جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ بھی لے کے چلیں وہ بھی لے کے چلیں، تاکہ ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم لٹرلزم کا شکار ہو جائیں، لفظیت اور ظاہریت پرستی کے شکار ہو جائے، یا پھر معانی میں ڈوب جائے اور لفظ کو بھول جائیں. دونوں کو جمع کرنا یہ الجمع بین الحسنین، دو خوبصورت چیزوں کو جمع کرنے کے مترادف ہے. دو چیزوں کے ذریعے آپ اپنے اندر یہ جو احساس فقر اور احساس پورٹی ہے یہ اپنے اندر لائیں گے. سب سے پہلی چیز ادراک عظمت الخالق، خالق کائنات کی عظمت کا ادراک کرنا، ہاؤ گریٹ ہی از. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا جلال ہے، کیا عظمت ہے، یہ جاننے سے انسان میں فقیریت پیدا ہوتی ہے. اور جتنا انسان کے علم میں اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہوگا، اتنا اس کے اندر فقیریت پیدا ہوگی، اتنا اس کے اندر خشوع اور خضوع اور خشیت الہی پیدا ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ڈرنے والے ہیں بے شک تو وہ کون ہے؟ وہ علماء جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں العلماء ثلاث، علماء تین قسم کے، عالم عارف بربہ وبأوامرہ، وہ عالم جس کو اللہ کے احکامات کا بھی پتہ ہے اور اس احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے اندر خشیت الہی بھی ہے. یہ دو ایلیمنٹس، عالم عارف باللہ. دوسرا عالم کون ہے؟ جس کے اندر خشیت ہے لیکن علم نہیں، احکامات کے علم نہیں ہے. تیسرا کون سا ہے؟ عالم عارف بأوامر اللہ. تیسرا عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرائض، را ڈیٹا تو اس کے پاس ہے، ڈیٹا، انفارمیشن، میمورائزیشن، ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہے، حدیثوں کا حافظ ہے، لیکن عارف باللہ نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کی خشیت، معرفت وہ نہیں ہے. تو یہ علماء تین قسم کے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. اللہ اکبر. قل، کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی، میرے بندوں کو، آمنوا به او لا تؤمنوا، تم ایمان لے آؤ یا نہ لاؤ، that doesn't matter. ہاں، لیکن جو میٹر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے اس سے پہلے، جب اذ یتلی علیہم، جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات، فرامین خداوندیہ تلاوت کی جاتی ہے، آٹومیٹکلی وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اس اللہ کی عظمت اور شان کو وہ جانتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہے یہ کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو وہ گر جاتے ہیں اللہ کے دربار میں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے میرا ذات، میرا اللہ، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے.
اور وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں گر پڑتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے اور روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے اندر مزید خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے اعلم الناس باللہ اخوفهم منہ، سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والے وہ ہیں جن کے دل میں خوف الہی ہے، اللہ والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہے کہ ہو از اللہ، اللہ کون ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں رہبۃ العبد من اللہ علی قدرہ علمہ باللہ، انسان کے اندر اللہ کی رہبت، اللہ کا خوف اتنا ہی پیدا ہوتا ہے جتنا وہ اللہ کو جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، فقیری کی پہلی سیڑھی ہے معرفت خداوندی۔ جتنا آپ کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی اتنی آپ کے اندر عاجزی، انکساری، فقیری کی انتہا ہوگی، جتنا وہ ہوگی اتنا یہ ہوگی، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ جو اللہ کی رسپیکٹ نہیں کرتا جس طرح اس کا حق ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ جو اللہ کی قدر نہیں کرتا اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ جس کے دایاں ہاتھ میں قیامت کے دن زمین و آسمان ہوں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اللہ تعالی اس کائنات کو، اس سماوات کو سمیٹیں گے اور اپنے دایاں ہاتھ میں اس کو لائیں گے، رکھیں گے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کے شان کے مطابق، بغیر کسی تعویل تجسیم کے۔ پھر اللہ کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں آج کا، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جبابرہ، کہاں ہے وہ فرعون، کہاں ہے وہ متکبر لوگ۔ ثم یطوی الارض بشمالہ، پھر پورے زمینوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے بایاں ہاتھ سے لائیں گے اور کہیں گے انا الملک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ متکبر لوگ، کہاں ہے وہ گمنڈی لوگ جن کو 2 ٹکا کیا مل جائے اپنے اوپر بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنے آپ کو شوخیاں مارتے ہوئے گھومتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ حقیقتاً ان ریئلٹی اٹس ورڈ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حقیقتاً اللہ نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، جسٹ امیجن، اے غلام، اے فقیر بندے، اے سلیو آف اللہ، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اللہ کا وہ کلام پڑھ رہا ہے جو حقیقتاً اللہ نے کہا ہے۔ تیری یہ اوقات، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے ہم فقیروں پر کہ اس نے ہمیں اپنے احسان میں ہمیں دبوچ لیا ہے، ہم گر گئے ہیں،
ہم اس کے صرف قرآن کو پڑھنے کے احسان کو نہیں لٹا سکتے. پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دیں, ہزاروں سال بھی گزار دیں نا, صرف یہ قرآن کا الف لام میم پڑھنے کا بھی احسان آپ نہیں چکا سکتے. پھر کس منہ سے ہم شکوہ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. اور اسی لیے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام, ان سب کو یاد کرنا اور اس کی معرفت جتنی بندے میں ہوگی اتنا اس کا دل ایک عجیب سی کیفیات سے گزرے گا. دل میں ایسا جھکاؤ آ جائے گا کہ جیسے کہ ایک اللہ والے سے کہا گیا کہ العارف باللہ سے, عارف باللہ میں کہتا ہوں کئی بار, اس کا مطلب ہے وہ اللہ والے جن کے پاس اللہ کی معرفت ہے, ٹھیک ہے نا. ان سے جب کسی سے کہا گیا کہ ایسجد القلب, کیا دل سجدہ کرتا ہے؟ ہم جسمانی طور پر کتنے سجدے مارتے ہیں, ٹھونگے مارتے ہیں, ہاں, بغیر کسی احساس کے, ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہیں. وی ڈونٹ فیل آور پریز, آور سجداز, ہے نا. ان سے پوچھا گیا ایسجد القلب, کیا دل سجدہ کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نعم یسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فهذا سجود القلب. جب دل سجدہ کرنے پہ آتا ہے تو وہ قیامت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا, ایسا سجدہ کرتا ہے. اسی لیے اپنے دل کے سجدے کی طلب کریں اللہ سے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے یہ جو ناک ہے نا, ناک, ناٹ فزیکل ناک, دس ایگو, یہ جو انا ہے, اس کو اللہ کے دربار میں رگڑو, حقیقت میں رگڑو اس انا کو. اصل چیز سجدت الایگو ہے, انا کی سجدہ, کہ یعنی آپ ایگو لیس ہو جائیں ان فرنٹ آف اللہ. In your life you should be ego less. جتنا آپ ایگو لیس ہوں گے اتنا فقیری کے منازل طے کرتے جائیں گے. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز آتی ہے نا بندے کے اندر, ایگو لیس, تو وہ اس برتن کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی اس سے نقصان ہوتا ہے. اس کو جس طرح چاہے اس کا خالق یوز کرتا ہے, جس طرح چاہے اس کا خالق اس کو, اس برتن کو یوز کرتا ہے, اس کے مالک. تو اس کی طرح آپ نے بن جانا ہے. یعنی یو فیل ان ریئلٹی دیٹ یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف اللہ, یو آر نتھنگ. اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام انبیاء اس فقیری کا اظہار کیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں. اور اسی طرح یہ ہوگی پہلی چیز, کیا یہ لکھا آپ لوگوں کو پین اور وہ دیا نا کاپی, کدھر ہے وہ سارے؟ کیونکہ انسان ہے بول جاتا ہے, ہاں. دوسری چیز, پہلی چیز میں نے کیا بتایا, کون بتائے گا؟ بہت بات لمبی ہو گیا, مسالہ زیادہ ہو گیا, ہاں. فقیریت کو پہلی جو چیز ہے, ہاں نہیں اس سے پہلے نمبر 1 جو میں نے کہا تھا, ادراک عظمت الخالق, یہ نمبر 1 ہے کہ اللہ کی عظمت کو جاننا, اس کا ادراک کرنا, یہ نمبر 1 ہے فقیری حاصل کرنے کے ایک طریقہ. دوسرا ادراک ضعف المخلوق وعجزہ, دوسری چیز ہے کہ بندے کو اپنی کمزوری کا ادراک ہو جانا, بندے کو یہ پتا چل جانا کہ وہ کتنا کمزور ہے. ہی از
جسٹ اے ببل. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھے کہ اس کو کس سے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کس چیز سے کی گئی. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اس کو پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. یخرج من بین الصلب والترائب. جو کمر اور سینے کے درمیان سے نکلنے والا پانی ہے. انہ علی رجعہ لقادر. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ تجھے واپس اس جگہ پہ لے جائے جدھر سے تو نکلا ہے. یوم تبلی السرائر. اس دن جس دن بندے کے سارے سیکرٹس، سارے اسرار و رموز، سارے راز اللہ کے سامنے آئے. فما لہ من قوت ولا ناصر. اس دن نہ کوئی تمہارے پاس طاقت ہوگی اپنے سکینڈلز کو چھپانے کی، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا جو آ کے تمہارے سکینڈلز کو چھپائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے انسان، تو ایک منی سے بنا ہوا ہے، تو ایک پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہوا ہے. تو کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پر اتراتا ہے؟ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ آئے تو یہ یاد کر لے وہ کس چیز سے بنا ہے. اتنی حقیر اور چھوٹی چیز سے بنا ہے. اور یہ بھی دیکھیں، انسان اپنے اوپر غور کرے کہ وہ اس ایک پانی سے بنے اور آج ہٹا کٹا جسم. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کی عظمت کا ادراک ہو جائے اور اپنی کمزوری اور ضعف اور اپنی حقیقت کا ادراک ہو جائے، اس کے اندر فقیریت جمع ہو جاتی ہے. اس کے اندر فقیریت جمع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آگے شیخ فرماتے ہیں لا استطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات. میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میرے اندر استطاعت نہیں ہے. I am not capable لنفسی جلب منفعة کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچاؤں. I am not capable of bringing a benefit for myself. میرے پاس اپنے لیے اپنا فائدہ پہنچانے کی بھی استطاعت نہیں، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد اور یہ سکھلایا اور بتلایا کہ یہ کہو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجیے اے نبی، میں اپنے لیے کوئی نفع اور نقصان نہیں لا سکتا، نہ اپنے آپ کو نقصان سے روک سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، الا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیر کو سمیٹ لیتا اور کثرت سے اس کو پانے کی کوشش کرتا، اور مجھے کوئی سوء نہ پہنچتی، کوئی ضر اور کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. وَلَا عَنِ النَّفْسِ لِي دَفْعُ الْمَضَرَّاتِ اور نہ میرے پاس ہے اس بات کی استطاعت کہ میں کسی نقصان کو اپنے آپ سے بچا سکوں، الا جب اللہ چاہے. یہ بھی توحید اور توکل کے علامتوں میں سے کہ میں یا کوئی اور میرے لیے کوئی نفع نقصان نہیں لا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکتے یا مجھے نقصان سے بچا سکتے، اور کوئی ذات نہیں ہے. یہ ہمیشہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قرآن نے یہ بتلایا اور یہ اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ یہ کہہ دیجیے
اپنے بندوں کو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منفعت سے مراد ہے اینی تھنگ وچ از بینیفیشل، اور نقصان اینی تھنگ دیٹ کین کاز ہارم ٹو یو، کوئی بھی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے بعد وَلَيْسَ لِي دُونَهُ مَوْلًا يُدَبِّرُنِي وَلَا شَفِيعٌ إِذَا حَاطَتْ خَطِيئَاتِي. اے ہائے ہائے، میں ترجمے کا ماہر نہیں ہوں لیکن میں مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ٹرانسلیشن آف پوئٹری از ناٹ اے پیس آف کیک، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. وَلَيْسَ لِي دُونَهُ مَوْلًا يُدَبِّرُنِي، اور میرا نہ کوئی مولا ہے. مولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولا کا مختلف معانی ہے عربی زبان میں، لیکن ادھر مراد یہ ہے کہ یعنی نارملی جو مولا مراد ہوتے ہیں دوست، یار، مددگار، نصرت کرنے والا. ہاں، یعنی اسی طرح جیسے ہر مومن کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہوا ولی اللہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کوئی خاص مخلوق ہے. آپ لوگ بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ لوگ قرآن کی حساب سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما ولیکم اللہ. ہاں، اسی طرح مؤمن، جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے کہ مؤمن اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہر مؤمن، وہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیں، وہ الگ معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، بہت ساری تفصیلات ہیں. تو ادھر شیخ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے. وَلَا شَفِيعٌ إِذَا حَاطَتْ خَطِيئَاتِي، اور نہ کوئی سفارشی ہے، میرا کوئی سفارشی نہیں ہے جب میں گناہوں میں لت پت ہو جاؤں. کوئی سفارشی آ کے اللہ کے سامنے، اس کی مجال کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتلایا کہ سفارش کرنے والا بھی جب کرتا ہے تو اللہ کی اجازت اور اذن اور حکم سے کرتا ہے. سفارش کرنے کی بھی ہر کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی منہ اٹھا کے شروع ہو جائے جیسے اہل دنیا کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. الا باذن من الرحمن خالقنا، سفارش کی صرف تب اجازت ہے جب اللہ اجازت دے، جب پرمیشن آف اللہ ہوگا پھر سفارش ہوگی. الی الشفیع کما قد جاء فی الآیات، جیسے کہ آیات میں، قرآنی آیات میں جیسے کہ آ چکے ہیں شفاعت کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق. اب ہم یہ بات کرتے ہیں what are the signs of poverty in front of اللہ. فقیریت کے علامات، اشارات اور اس کے یعنی مظاہر کیا ہے. چلے سسپنس ہم رکھتے ہیں، ہاں، اور یہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ کہ علامات الافتقار الی اللہ، سائنز آف فقیریت، یعنی اس کے کیا علامات ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے دو چیزیں جو آج جو بنیادی کہ فقیریت کے حصول کے دو طریقے ہیں. ایک تو اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، ہاؤ گریٹ از اللہ، یہ جاننا. پھر اس میں ہم نے کئی باتیں کی. پھر دوسری چیز ہم نے بات کی کہ انسان کتنا کمزور ہے، ہاؤ ویک از دا ہیومن بینگ، کہ وہ ایک منی یمنا سے پیدا ہوا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. یہ دو بنیادی باتیں ہوئیں، اس میں کئی باتیں ہوئیں. اب انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ علامات الفقیری کیا ہے، اس کے سائنس کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اندر یہ احساس فقر پیدا کر دے، احساس محتاجیت پیدا کر دے، کیونکہ یہی واللہ حقیقی کامیابی و کامرانی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank,
for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.